یہ بامبے کی سرزمین پر ہی جب یہ آیا تھا معراج ربانی، تو اس نابیکار نے خواجہ غریب نواز کی گستاخی کرتے ہوئے کیا کہا وہ ذرا آپ سنیں۔ ہے نا، خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے نا، خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ڈکشنری کی کتاب فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے، فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے۔ اب وہ مختلف قوموں میں مختلف معنی ہیں بہرحال، لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں خواجہ کا مطلب اس نے بتایا ہجڑا ہوتا ہے۔ پہلی چیز کہا کہ خواجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہجڑا۔ دوسرا کہ سارے ہجڑے جاتے ہیں اجمیر، اور اجمیر جاؤ تو ان سے پوچھو کہ کیوں اجمیر جاتے ہو، تو وہ ہجڑے کہتے کہ خواجہ صاحب ہماری ہی قوم میں سے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی خواجہ ہجڑے تھے وہ بول رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز کو اس نے ہجڑا بول دیا۔ اب ہوا کیا کہ بامبے کے غیور مسلمان، جذباتی مسلمان پکڑ لیے ٹھوکنے کے لیے، مل تو تیرے کو دیتے ابھی ہم، ایسا ہجڑا بولا۔ اور وہاں اس نے جا کے نور چینل جو ان کا نشریوں کا چینل ہے وہاں انٹرویو دیا، اس کا انٹرویو سنتے ہیں پہلے اپن۔ بات چیت ہوئی تو یہ ہوا کہ صبح آپ کو 9 فروری کو تقریباً یا 8 فروری کو ایسا کورٹ میں چلنا ہے، تو ہم وہاں کورٹ میں سیدھے حاضر ہوئے، اور وہاں پر مطلب وکیل موجود تھے۔ وجہ بتایا گیا کہ آپ نے کچھ غلط باتیں تقریر میں 28 جنوری کو کہی ہیں، اور آپ کے خلاف FIR درج کیا گیا ہے کہ آپ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی شان میں گستاخی کی اور لوگوں کو برا بلا رہا ہے۔ لیکن اب چونکہ معاملہ کورٹ اور کچہری کا ہو گیا، ہم نے کبھی زندگی میں کورٹ کچہری دیکھی، اب تک تو یہ تھا بھائی پتہ نہیں ہے، نہیں کتاب میں ہے نہیں ہے، ارے اب تو دیکھ رہے ہو، تو اتنا سری اس نے بولا غریب نواز کو، معین الدین جاتے ہیں، سنا آپ نے، اگر سننا ہے تو ایک بار اور سن لے تاکہ پھر یاد دہانی ہو جائے آپ کی۔ ہے نا، خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے، سن ہے نا، خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے۔ ہمیں بھی ذرا آؤ، ہم بھی ہم سے سنو، ہماری بھی سنو، صرف ان کی سن کر کے فیصلے کرتے ہو۔ ہمیں بھی ذرا آؤ، ہم بھی ہم سے سنو، ہماری بھی سنو، صرف ان کی سن کر کے فیصلے کرتے ہو۔ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جو سلمان رشدی نے بھی نہیں کی ہوگی، جو کسی کافر ہندو نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توہین نہیں کی ہوگی جو اس خواجہ نے کیا ہے، اس خواجہ بندہ گیسو دراز نے کیا ہے۔ آؤ نمونے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گستاخ رسول کی سزا ہمیں کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہوتے ہیں۔ ہاں ظالم، تو ہمیں گستاخ رسول کہتا ہے، تجھے غیرت نہیں آتی؟ بے غیرت، تیرا پیر قبر میں سویا ہوا تیری کتاب بولتی ہے، تو کس طرح کا بدبخت ہے، تو کس طرح کا نبی کا گستاخ ہے کہ سلمان رشدی، شیعہ رافضیوں نے بھی یا کسی کافر ہندو نے بھی وہ توہین نہیں کی ہے جس طرح سے اس تیرے گلبرگہ والے پیر نے کی ہے، اور تیرے تمام ولیوں نے کی ہے۔ تیرے تمام امام گستاخ ہیں، بدبخت ہیں۔ امت کے سامنے چولے پہن کے محبت رسول، عشق رسول، نعرے رسالت کے نعرے لگا کے امت کو گمراہ کرتے ہو۔ آؤ میں ان رازوں سے پردہ اٹھاتا ہوں، اور میں تمہیں تمہارا حقیقی وہ بدبودار چہرہ دکھاتا ہوں جس کی آڑ میں شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ تم کس طرح سے امت کو گمراہ کرتے ہو۔ دیکھو اس طرح سے لکھتا ہے، کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز دوشنبہ 2 ذی الحجہ سن 802 ہجری کی مجلس کے اندر جوامع الکلم حصہ دوم صفحہ 132 کے اندر یہ خواجہ جس کا معنی میں نے بتایا ہے، خواجہ کے معنی ہجڑے ہی ہوتے ہیں، یہ خواجہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دلگیر ہوتے، یعنی جب رنج و علم آپ کو ستاتے، تو سیدہ فاطمہ کی تالو سونگھا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی کیا سونگھا کرتے تھے؟ تالو سونگھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ حضور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا شب معراج میں مجھے ایک سیب دیا گیا جسے میں نے کھایا تو مجھ میں فرحت اور خوشی بڑھ گئی اور قوت شہوانی زیادہ ہو گئی۔ قوت شہوانی یعنی مردانگی کی قوت، جمع کرنے کی، ہم بستری کرنے کی، ہاں یہ قوت سمجھ رہے نہیں؟ قوت شہوانی کیا ہوتی ہے، یہ زیادہ ہو گئی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے قربت کی، بس اسی رات فاطمہ کا حمل قرار پایا، اسی رات فاطمہ کا حمل قرار پایا، اور جب کبھی ان کی تالو سونگھتا ہوں تو مجھے اسی سیب کی بو آتی ہے جس سے میرا دل کشادہ ہو جاتا ہے، جس سے میرا دل کشادہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، نمبر 1 بہشتی یعنی جنتی سیب کھانے سے قوت شہوانی کا بڑھ جانا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے؟ یہ گستاخی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟
اور ذرا اس خواجہ سے جو مر گیا ہے یا اس کے مریدین سے جو گلبرگہ یا دنیا کے اندر ہیں یہ ہیں، دیکھ اپنے پیر کی بات کیا کہہ رہا ہے تیرا پیر اپنی کتاب اس جوامع الکلم کے اندر، اور کس طرح کی گستاخی کر رہا ہے۔ اگر یہ عبارت کسی اور کی کتابوں میں ہوتی تو پتہ نہیں کیا، جبکہ وہ گستاخیاں ان کتابوں میں موجود بھی نہیں ہیں، اور تو آج ہمیں لان و تان کر رہا۔ مردود، دیکھ اپنا چہرہ دیکھ اس آئینے میں۔ یہ لکھتا ہے کہ ظہر کی نماز کے وقت ارشاد فرمایا، یہ خواجہ بندہ گیسو دراز گلبرگہ شریف والے نے، کہ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ولی کا ایسا علم ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ ہو، علم ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ ہو۔ یہ گستاخی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی توہین نہیں ہے۔ ولایت کو، ولی کو تو نبی سے آگے بڑھانا، مردود تو کافر ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر اس کائنات میں، دونوں جہان میں اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ جوامع الکلم حصہ اول 150 اور اسی طرح سے 215، اسی طرح سے یہی گمراہ کن عقیدہ ہے جس میں نبوت کے اوپر ولایت کی برتری ثابت کی جاتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں، یہی ابن عربی ہے، سارے صوفیوں کا سردار ہے یہ خبیث، اور مجدد دین ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنی کتاب ملفوظات میں، اسی طرح سے فتاوی افریقیہ میں بڑے ہی شیخ کبیر اور کبریت احمر کے نام سے اور رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے اس مردود کو یاد کیا ہے۔ ظاہر ہے شیطان اولیاء الشیطان ہیں، یہ شیطان کا دوست ہوتا ہے، یہ بھی شیطان وہ بھی شیطان۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں، الولایت افضل من النبوہ، ولایت جو ہوتی ہے یہ نبوت سے افضل ہوتی ہے، ولایت جو ہوتی ہے یہ نبوت سے افضل ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ۔ مسلمانوں، یہ کیا ہے؟ یہ اگر ان کے راز، اگر ان کی لنگی، اگر ان کے گند کوئی نہ دکھائے تو یہ اپنے آپ کو بہت بڑے ولی اللہ اور بہت بڑے سنی، اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، سنی پالے سنت والجماعت۔ یہ سنت، یہ منہ مسور کی دار ہے، گدھا چلا ہے گھوڑے کا روپ لینے۔ یہ کہہ رہے ہیں، سنو، کہہ رہا ہے یہی پیر کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، ہر رات ایک بیوی سے 9 مرتبہ مقاربت فرماتے تھے۔ نعوذ باللہ۔ دیکھو اس خبیث کو، ہر رات میں ایک بیوی سے 9 مرتبہ صحبت کرتے تھے، یعنی 9 کو 9 میں ضرب دیں کتنا ہوتا ہے؟ 81 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ جو ہے ہر بیوی سے جمع کرتے تھے۔ 81 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ جو ہے ہر بیوی سے جمع کرتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ خبیث کی یہ دسیسہ کاری، خواجہ بندہ گیسو دراز جس کی قبر کو تم چاٹتے ہو، جس کی قبر کی دھول اور خاک چاٹتے ہو، یہ رافضی اور شیعہ تھا، یہ گستاخ رسول اور کافر تھا۔ اس کی کتاب کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ اس کی کتاب ہے جوامع الکلم، اور یقیناً ہے، باقاعدہ حیدرآباد کے اندر، گلبرگہ کے اندر جب اس کتاب کے اوپر نقد چھپی تو پورے زلزلہ آ گیا، اور آج اس بیچارے کو جو خود جامعہ نظامیہ کا فارغ ہے اس کو کافر اور مرتد قرار دیا جاتا ہے۔ کوئی آپ سے کہہ سکتا ہے، ارے سب تھوڑی ایسے ہوتے ہیں، تو سب نہیں ہوتے ہیں تو سب میں ایک تو بتائیے۔ خواجہ بندہ گیسو دراز کی چوکھٹ کے قبر کے مزار کے اوپر جو یہ لکھا ہوا ہے کہ خواجہ سید محمد گیسو دراز کے جو فرزند اکبر ہیں سید محمد اکبر حسینی، جنہوں نے جوامع الکلم کو اپنے باپ سے لکھا ہے، وہ ان کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ان کے دروازے شیعوں کا کلمہ لکھا ہوا ہے، تو یہ شیعہ نہیں تھا تو کون تھا؟ اور آج تم اہل سنت کا اپنا نام لے کے ان شیعوں کی خبروں کو پوجتے ہو۔ اور چنانچہ سنیں آپ، یہ بات نہ تو کسی روایت میں موجود ہے اور نہ ہی عقلاً یہ بات درست ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح سے یہ خبیث کیا کہتا ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کس انداز سے یہ رافضی شیعہ خواجہ بندہ گیسو دراز گلبرگہ والا کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے کہ بدبخت ابو جہل سے راستے میں ملاقات ہو گئی، تو وہ دوڑا اور اس نے آپ کو چند دھکے دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے بل گر پڑے، اس نے طاقت قوت کے ساتھ چند لاتیں ماری اور چلا گیا۔ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنے اعلیٰ پیمانے پہ یہ عاشقان مصطفیٰ کر رہے ہیں کہ اس بدبخت نے کیا کری؟ چند لاتیں ماری اور چلا گیا۔ کس کافر کی یہ مجال تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے لات مارے؟ یہ مردود کس طرح سے گستاخی کر رہا ہے ہمارے نبی کے ساتھ خبیث، جس کے جسم کے اوپر مکھیاں بھی نہ بیٹھے، اس کو ایک بدبخت ابو جہل کافر لات مارے۔ اس طرح کے بیانات یہ کمینہ اپنی کتابوں کے اندر دیکھتا ہے۔
اور اپنے آپ کو بہت بڑا ولی اللہ ہمارے ہندوستان کے لوگ اور یہ جو ہے پیر پجارے اور لوگوں کی جیبوں کے اوپر ڈاکے ڈالنے والے کر رہے ہیں. چنانچہ اور کہتا ہے اور بہت باتیں ہیں. یہ گستاخیاں اگر ایسی گستاخی تو شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ نے, ایسی گستاخی تو شاہ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں نہیں کی, صرف حدیث کے ترجمے کیے تو ان مردودوں نے انہیں کافر قرار دے دیا. اور یہ اپنے پیر کو جس نے اپنی کتاب جوامع الکلم کے اندر اس طرح سے گستاخانہ باتیں لکھی ہیں, اس کو کیا کہا جائے؟ اس کو کیا کہا جائے؟ مسلمانوں تم خود فیصلہ کرو, یہ تمہاری عدالت میں یہ فیصلہ ہے, تم خود فیصلہ کرو. اور پھر دیکھو, اور یہ چاول کا, یہ دیگ کا وہ ایک چاول ہے جو میں نمونے کے طور پر آپ کو دکھا رہا ہوں. اس طرح کی ہندو پاک کے اندر نہ جانے کتنے مزارات کے جو صوفیہ ہیں, انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر جو گند پھیلائی ہیں, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. چنانچہ اب کیا میں بتاؤں, یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ گستاخی رہی. اسی طرح ہے نا, خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے. آپ دیکھیں ڈکشنری کی کتاب فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے, فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے. اب وہ مختلف قوموں میں مختلف معنی ہیں بہرحال, لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں خواجہ